في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ النساء کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 4 جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر ہے۔ 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ زمانہ نزول اس کا قریباً ہجرت سے 30 سال سے 5ویں سال تک کا ہے، کیونکہ اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ قریباً اسی زمانے کے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے خواتین سے متعلق احکامات، ان کے مسائل بیان کیے ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام بھی النساء ہے۔ عورتوں کے مسائل کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں یتیموں کے حقوق اور وراثت کے احکامات، دیگر معاشرتی احکامات، ہجرت اور جہاد جیسے موضوعات، خیانت کی مذمت اور مدینہ میں جو منافقین کا طرز عمل تھا اس کے متعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں۔ تو یہ تمام سورہ جو ہے زیادہ تر اس میں احکام سے متعلق ہے۔ سورہ کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، تم سب ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے یا آدم سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً کثیرا، بہت سے مرد، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، جس سے، تساءلون، تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے ذریعے، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگرانی کرنے والا۔ سورہ کا آغاز یا ایھا الناس کے الفاظ سے ہو رہا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اہل ایمان سے ہی مخاطب نہیں ہیں، تمام لوگوں سے مخاطب ہیں۔ یعنی اس سورہ کے مخاطبین جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار بھی ہیں، یعنی تمام لوگوں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پوری نوع انسانی جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی نسل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ زوج جو ہے یہ لفظ، اس کا ترجمہ جو ہے وہ جوڑے کے لیے ہوتا ہے، جوڑے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ یہ اگر مرد کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد اس کی بیوی ہے، اور اگر عورت کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد اس کا شوہر ہے۔ تو یہاں پر آیت سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ کس کو پہلے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی یعنی فرمایا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو اس نفس واحدہ سے مراد کیا ہے یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان سے ان کا زوج یعنی ان کی بیوی بنائی، یعنی اماں حوا، وبثا، اور پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً کثیرا ونساء، بہت سی مرد اور عورتیں۔ تو اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، وہ بھی ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں تو یعنی قرآن پاک جو ہے اس میں اجمال ہے، احادیث سے ہمیں اس کی وضاحت پتہ چلتی ہے۔ تو بخاری کی ہی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی کا جو سب سے ٹیڑھا حصہ ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب تم جو ہے اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح ہی فائدہ اٹھاؤ، اور اس میں برابر ٹیڑھا پن رہے گا۔ یعنی اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یعنی ان کی تخلیق دیکھیں، آدم علیہ السلام کی بغیر ماں اور باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اور اماں حوا کو آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں، یعنی آگے نسل انسانی جو ہے وہ چلی ہے ان دونوں سے،
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اس اللہ سے الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اور رشتہ داری کا یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑنے کی تلقین کی ہے، چونکہ تمام نوع انسانی جو ہے وہ ان کے ماں اور باپ ایک ہی ہیں، تو یہ تعلق بتا کر در حقیقت آپس میں رحم کے رشتوں کو جوڑنے کی تلقین کی گئی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحم کے رشتوں کا خیال رکھو اور ان کو نہ توڑو. اور قطع رحمی جو ہے اس پر لعنت بھی کی گئی ہے، اور اسی لیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح قطع رحمی کرنے والا جو ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. تو ایک انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اور جب مل جل کر ہی رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہا جائے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے. تو اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، اور آدم اور اماں حوا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے ذریعے مزید یعنی قربت کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کی نگرانی کر رہا ہے اور سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ جو انسان عبادت کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اتنا اس میں گم ہو اپنی عبادت میں. تو اگر ایسا نہیں کر رہا تو کم از کم یہ اپنے دل میں خیال رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا، اور تم سب دو الیتامیٰ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ تم سب بدلو، الخبیث برے کو، بالطیب اچھے سے پاک سے، ولا تأکلوا اور نہ تم سب مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہو بے شک یہ کانا ہے حوبن گناہ، کبیرہ بہت بڑا. صلہ رحمی کی تلقین کے بعد معاشرے کا جو سب سے کمزور طبقہ ہے وہ یتامہ ہیں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا بچہ جو بلوغت سے پہلے یعنی وہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جائے، یعنی بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا، بلوغت سے پہلے جو ہے وہ اس کا باپ اس کے جو ہے وہ اس دنیا میں نہ رہے تو ایسا بچہ جو ہے وہ یتیم کہلاتا ہے. تو یہ سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ اس کو سمجھ بوجھ ہے، نہ اس کو اپنے مال کی حفاظت کا پتہ ہے، اور نہ اپنے ہی اچھے اور برے کا پتہ ہے. تو یہ معاشرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. تو ایسے کمزور لوگوں کی جو ہے ان کا خیال رکھنا، ان کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے. تو اسی چیز کی تلقین اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا مال جو ہے اس کو نہ ایسا کرو کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اچھے اور برے کو آپس میں ملا لو. تو یہاں اچھے اور برے کو ملانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے مال جو ہیں ان کے سپرد کر دو. جیسے یعنی اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے رشتہ داروں کی نگرانی میں وہ چلا جاتا ہے، اس کا بچہ بھی اور اس کا مال بھی. تو اب اگر اس شخص کے دل میں کھوٹ ہو تو وہ اس کا اچھا مال لے لے، یا وراثت میں سے کوئی حصہ جو بہتر ہے، زیادہ اچھی پراپرٹی ہے وہ لے لے. تو ایسا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اچھے یعنی ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو. تو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دو اور ان کو اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر سب کچھ ہڑپ کر جاؤ. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور ایسا نہیں کرنا، اور اپنی جو ہے ان کے پورے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے. اگر اصلاح کی نیت سے یعنی جیسے چچا اگر اپنے یتیم بھتیجے کو پال رہا ہے تو وہ اپنے مال کے ساتھ ظاہر ہے وہ اس کو اگر ملا لیتا ہے، اگر وہ الگ رکھے گا، اس کا کھانا بھی الگ پکے گا تو اس کے لیے اس کو سنبھالنا پالنا مشکل ہوگا. تو مال تو ظاہر ہے وہ اکٹھا ہے لیکن اس میں بے ایمانی نہ کرے. یعنی آگے ہم مزید اس کے یتامہ کے حقوق میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلدی ختم کرنے کی غرض سے اس کا مال نہ کھاؤ. تو طریقے سے جس طرح اپنے بچے کے لیے سوچتے ہو ایسے ہی یتیم کا بھی خیال رکھو. تو انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم سب ڈرو، اللہ کے نہ،
تقسطوا تم انصاف کر سکو گے فی الیتامی یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، فانکحوا تو تم سب نکاح کرو ما طابہ جو بھلی لگیں جو اچھی لگیں لکم تمہیں من النسائی عورتوں میں سے، مثنا دو دو و ثلاثہ اور تین تین و رباع اور چار چار، فإن خفتم اور اگر تمہیں ڈر ہو ان لا اللہ کہ نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدہ تو ایک ہی کافی ہے، او یا ما ملکت جس کے مالک بنے ایمانکم تمہارے ہاتھ، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے اللہ کہ نہ تعولوا کہ تم بے انصافی کر سکو۔ یتیم بچہ ویسے ہی معاشرے کے رحم و کرم ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ جب لڑکی ہو تو اس کا معاملہ اور بھی زیادہ نازک ہوتا ہے کہ بچی ہے، اس کو کس طرح اس کی پرورش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یا کہیں بھی اس کو بوجھ سمجھ کے اتار پھینکا جائے اور کہیں اس کو کسی بھی شخص کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ تو ایسے تمام معاملات یا ایسی زیادتی سے بچانے کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ ان کا بھی خیال رکھو۔ تو عرب معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم بچی ہے، وراثت بہت زیادہ اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی، تو کوئی بھی شخص صرف اس کے مال کی غرض سے اس سے نکاح کر لیتا تھا اور بعد میں اس کے حقوق پورے نہیں دینے، حق مہر نہیں دینا، یا اس بیوی کا جو ہے وہ جو اس کے باقی حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرنا۔ تو اس چیز سے منع اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ان کے ساتھ پورا انصاف کرو، اور اگر تمہیں یعنی ان بچیوں کی طرف رغبت ہے تو پھر ان سے تم نکاح کرو۔ ما طابہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، یعنی ظاہر ہے یہ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، اگر تمہیں دل سے وہ اچھی لگتی ہیں، تم انہیں آباد کرنا چاہتے ہو، بیوی کے پورے حقوق دینا چاہتے ہو، تو پھر ان سے دو تین چار جتنی بھی، یعنی چار تک لمٹ ہے، ایک مرد کو اسلام میں اجازت ہے کہ وہ چار تک جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، تو اور اس شرط کے ساتھ کہ عدل کریں، کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ عدل نہیں تم کر سکتے تو فواحدہ پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو ہاں البتہ چار تک کی اجازت ہے کہ وہ دو تین چار تک جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، تو اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فواحدہ پھر ایک ہی کافی ہے، یعنی یہاں پر نکاح کی اجازت کثرت ازدواج کی جو اجازت دی جا رہی ہے وہ مشروط ہے اس بات پر کہ وہ ان میں بیویوں میں انصاف کرے، اور انصاف کیسا کرے کہ وہ ان کے جو جن میں وہ اختیار رکھتا ہے وہ حقوق پورے دے، ان کا نان و نفقہ، ان کی رہائش، ان کو جو ٹائم دینا ہے وہ پورا دے، باقی دلی میلان پر جو ہے وہ اس پر پکڑ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اس کا اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ تو جو شخص ان معاملات میں انصاف کر سکتا ہے تو پھر وہ دو تین چار تک نکاح کرے، ورنہ ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ لونڈی جو ان کے یعنی ما ملکت ایمانکم جو داہنے ہاتھ تمہارے مالک ہیں، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم جو ہے یعنی دو تین چار شوق رکھتے ہو اور نکاح کرو اور پھر ان میں ناانصافی کرو۔ تو اگر ایسا شخص جو ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہے اور ان میں انصاف نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن وہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہوگا۔ تو یہاں پر یتامہ کے حقوق اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما کر آگے خواتین کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ وآتوا اور تم دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلتاً خوشی سے، فإن پھر اگر طبن وہ خوشی سے چھوڑ دیں لکم تمہیں عن شیئن کچھ بھی منہ اس میں سے نفساً از خود فکلوہ تو تم اس کو کھاؤ ہنیئا مزے سے مریئا بغیر روک ٹوک کے۔ کوئی بھی مرد جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط اس کا حق مہر ہے، تو حق مہر ادا کرنا وہ لازم ہوتا ہے۔ مہر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جس سے مہر کے مختلف اقسام جو ہیں یہ فقہاء نے بیان کیے ہیں، تو جس شرط پر نکاح کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مہر دیا جائے، اور مہر جو ہے کسی بھی شخص سے اس کی وسعت کے مطابق یعنی جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اس کے مطابق متعین ہونا چاہیے، اس میں کسی کو بلیک میلنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ رکھوا لیا جائے، یا بالکل ہے مالدار لیکن وہ جو جیسے شرعی مہر جسے کہا جاتا ہے وہ عورت کی توہین ہے اس میں، تو جو اس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کا وہ مہر مقرر کرے، اور مہر جو ہے وہ مقرر کرتے وقت اس کے دینے کی نیت وہ رکھتا ہو، یہ نہیں کہ صرف کاغذات میں لکھوا لیا اور بعد میں نہ دینے کی نیت ہو، تو ایسا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ نکاح کی شرائط کا جو ہے وہ انکار ہے۔ تو مہر جو ہے عورت کا حق ہے اس کو دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا مہر جو ہے خوشی خوشی دو، بوجھ سمجھ کے نہیں، یہ عورت کا حق ہے، یہ شوہر کی طرف سے پہلا تحفہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو وہ دیتا ہے، تو اس کو دل میں بوجھ سمجھتے ہوئے اور یعنی احسان جتاتے ہوئے نہ دے،
بلکہ پوری خوشی سے دے۔ اور اگر وہ بیوی خود معاف کر دے بغیر بلیک میلنگ کے، جیسے بعض اوقات بہت زیادہ لاکھوں میں بڑی یہ پراپرٹی مہر میں لکھوا دی جاتی ہے، بعد میں بیوی کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی معاف کر دے یا اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو یہ اس چیز کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ عورت جو ہے ظاہر ہے اس کا وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہے ہیں، تو شوہر اس کو پوری رضامندی سے دے۔ اور اگر وہ بیوی خود معاف کر دے، یعنی ظاہر ہے وہ مہر لکھا اور وہ بعد میں دیکھے کہ اس کا شوہر اس مشکل میں ہے، وہ نہیں دے سکتا، تو بیوی اگر خود چاہے تو وہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم اس میں سے کھاؤ، یعنی وہ مہر جو بیوی معاف کر رہی ہے، تو ہنی مریا سے مراد یہ ہے کہ خوشی خوشی بغیر روک ٹوک کے، پھر اس میں یعنی کوئی اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو یا اس کو بلیک میل نہ کیا گیا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا، اور مت دو تم سب السفہاء بے وقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جنہیں جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً سہارا، وارزقوہم اور تم سب کھلاؤ انہیں، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولو اور انہیں کہو، لہم ان سے، قولا معروفا اچھی بات۔ اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو مزید نصیحت کر رہے ہیں کمزوروں سے متعلق، جن پر وہ نگران ہیں، جن کی وہ کفالت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں مزید انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان کو اپنے مال کا نگران مت بناؤ۔ یعنی جیسے بعض اوقات کوئی شخص جو ہے، جو گھر ظاہر ہے شوہر جو ہے وہ گھر کا نگران ہے، وہ بڑا ہے، تو اپنا مال سارے کا سارا بیوی کے نام کر دیا یا اولاد کے نام کر دیا، اور بعد میں ہاتھ ملتا بیٹھا ہو اور وہ اس کو بعد میں پوچھے نہ، یعنی اولڈ ہوم میں پھینکائیں۔ تو ایسے معاملات سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نادان لوگوں کو اپنے مال مت دے دو، یعنی تھوڑا بہت دے دیں، کوئی تحفۃً دیا جا سکتا ہے، لیکن تمام پراپرٹی دے کر اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ لینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد میں مسائل بہت سے ہو سکتے ہیں، تو ان مسائل سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ سفہاء سے مراد یہاں پر یعنی کم عقل، جنہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، تو ان کو اپنے مالوں کا نگران نہ بنا لو یا انہیں نہ سونپ دو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر تمہیں نگران بنایا ہے۔ ہاں ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے دو، انہیں اچھا کھلاؤ جتنی تمہاری حیثیت ہے، انہیں پہناؤ جتنی تمہاری حیثیت ہے، اور یہ کھلا پلا کر ان پر احسان نہ جتلاؤ، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ وابتلوا اور تم آزمائش کرتے رہو یا آزماتے رہو، الیتامیٰ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، فَإِن پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں، رشدًا سمجھداری، فادفعوا تو تم حوالے کر دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوها اور مت کھاؤ اسے، اسرافاً فضول خرچی کر کے، وبداراً اور جلدی جلدی، ان یکبروا کہ وہ سب بڑے ہو جائیں، ومن کان غنیًا اور جو ہو مالدار، فلیستعفف اسے تو چاہیے کہ وہ بچا رہے، ومن کان فقیراً اور جو کوئی غریب ہے، فلیأکل اسے چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف جائز طریقے سے، فإذا پھر جب دفعتم تم حوالے کرنے لگو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو تم گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبا حساب لینے والا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یتیموں کے مال سے متعلق مزید رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا مال ظاہر ہے جس کی نگرانی میں ہے اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری جو ہے اس سے وہ فارغ کب ہو سکتا ہے؟ جب یتیم میں وہ رشد پائے۔ رشد سے مراد کیا ہے؟ یعنی سمجھداری، یعنی وہ یہ دیکھے کہ اس میں سمجھداری آ گئی ہے اور وہ اپنے اچھے برے کو وہ سمجھنے لگا ہے، یعنی ان کا امتحان لیتا رہے، دیکھتا رہے کہ اس کو جو ہے اپنے اچھے برے کا پتہ ہے، اور وہ پیسہ اگر اس کو تھوڑا بہت پہلے دے کر چیک کرے، کہ یہ نہیں کہ وہ بالکل اپنے اللہ تللوں میں اڑائے اور اس کو ضائع کر دے یا وہ غلط جگہ پر استعمال کرے، تو اس طرح اس کا چھوٹے موٹے امتحان لے، اور جب اس میں وہ رشد پائے، یعنی اس میں عقلی جو صلاحیت ہے اس کو پائے، یعنی وہ عقلی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی وہ میچور ہو جائے، جیسے یعنی اس کو میچور کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ میچور ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا مال جو ہے اس کے سپرد کر دے۔ تو یتیم جو ہیں ان کو دیکھتے رہو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرو، یعنی نکاح کے لیے تو یعنی اسلام میں جو مدت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلوغت کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے، تو جب وہ بالغ ہو جائیں نکاح کی عمر کو، تو ان میں تم سمجھداری پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو،
اور اس سے پہلے جب تمہارے پاس مال تھا تو پھر تم نے مال کو کیسے ان کا استعمال کرنا تھا کہ بہت فضول خرچی نہیں کرنی تھی، بدارن جلدی جلدی، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا شروع میں دوسری آیت میں، کہ ان کے مالوں کو جو ہے ان صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے، یہی نہیں کہ مال آیا اور اسے مال مفت سمجھتے ہوئے اڑا دے، اچھے طریقے سے اس پر خرچ کرے اور جلدی جلدی نہ ختم کرے کہ وہ بڑا ہونے سے پہلے پہلے سارا مال اس کا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہ نہیں کہ اسے بہت ہی پیار آ گیا اور ہمدردی ہے تو اس کو بہت مہنگے اداروں میں ڈال دیا اور بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ خرچ کیا کہ وہ جب وہ بڑا ہوا رشد کی عمر کو پہنچا تو اس کا سارا مال ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ بھی یتیم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں بلکہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو جس طرح اپنے بچے کے لیے ایک باپ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ اس کے فیوچر کے لیے بھی سیو رکھتا ہے اور اس کو یعنی حالات کے مطابق اس پر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو اسی طرح یتیم کے مال کو بھی اسی طرح خرچ کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غنی ہے یعنی جو مالدار شخص ہے اس کو تو چاہیے کہ یتیم کے مال کو خرچ کرنے سے وہ بچتا رہے، وہ اس کے گھر میں پل رہا ہے تو اپنے ہی مال سے اس کی پرورش کرتا رہے اور اس کا مال وہ سیف رکھے یا کہیں پر کسی کاروبار میں لگا دے، وہ بڑھتا رہے، تو کوشش کرے کہ وہ اس میں سے خرچ نہ ہی کرے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، وہ خود حیثیت نہیں رکھتا، اپنے بچوں کو بہت مشکل سے پال رہا ہے، تو ظاہر اس کے گھر میں ایک یتیم اگر آ گیا یا کوئی 2-4 بچے یتیم پل رہے ہیں تو وہ اس پر ایکسٹرا برڈن ہے، تو ان یتیموں کے مال میں سے وہ کچھ کھا سکتا ہے لیکن جائز، یہ نہیں کہ وہ اس کو بالکل جو ہے وہ اڑاتا پھرے اور وہ اسے عیاشی کرنے لگے، تو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بقدر ضرورت اس میں سے لے سکتا ہے۔ پھر جب یتیموں کا مال فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ، جب ان کے مال ان کو دینے کا وقت ہو، اور وہ وقت کون سا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ رشد کی عمر کو جب وہ پہنچے تو رشد ان میں پاؤ تو ان کو ان کا مال سپرد کرو، اور مال سپرد کرنے کے وقت تمہیں کوئی ایسی میٹنگ رکھنی چاہیے جس میں کچھ لوگ اس کے ریلیٹیوز، اس کے رشتہ دار موجود ہوں اور وہ گواہ ہوں کہ مال تم اس کے سپرد کر رہے ہو، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مال دیا ہی نہیں تھا۔ تو ان تمام معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ یتامہ کے مال کی جو ہے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا، کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی کمی بیشی کرے گا، کوئی بے ایمانی کرے گا تو حساب اللہ کے سپرد ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کا حصہ ہے، مما اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کا نصیب حصہ ہے، مما ترکا جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس میں سے قل جو تھوڑا ہو، منہ اس سے، او کثرا یا زیادہ، نصیباً یہ حصہ ہے، مفروضہ مقرر کردہ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کے احکام جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے یتیم بھی ظاہر ہے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا تو اب وہ وہاں پر بھی وراثت کی ہی بات تھی کہ اس کا مال جو ہے وہ اس کے جو وارث ہیں جو اس کو یتیم کی کفالت کر رہے ہیں وہ کس طرح اس کے مال کو استعمال کریں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے بڑے مرد اور عورتوں کی، پیچھے بچوں کی تھی، تو بچوں کا مال تو ظاہر ان کے کفیل کے پاس چلا جائے گا اور اس کو کہا کہ اس کو جو ہے ہدایات دی گئی، تو یہاں پر جو بڑے مرد اور بڑی عورت کا جو ہے وہ مال ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں کہ وہ بھی پورے وارث ہیں۔ تو جس طرح مرد اپنے مال کا وارث ہے اسی طرح عورت بھی اپنے مال کی پوری طرح وارث ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ وراثت کی تقسیم کے متعلق پوری ہدایات دے رہے ہیں کہ مال بے شک کوئی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تو وراثت کے لیے ضروری نہیں کہ بہت جو ہے لاکھوں اربوں کروڑوں ہوں، تھوڑا مال بھی ہو تو اس کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جانا چاہیے۔ نصیبا مفروضہ یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، کوئی دنیا میں کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، کسی سے ہمدردی کی وجہ سے کوئی اس کو زیادہ دے دے یا کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کو کم دے دے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ نصیبا مفروضہ یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، جو آگے حصے جو ہیں وہ اگلی آیات میں ہم اس پہ باقاعدہ پڑھیں گے۔ وَإِذَا اور جب حضر آ جائیں القسمۃ وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت والے، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مساکین، وارزقوہم تو تم سب کچھ انہیں بھی دے دو، منہ اس میں سے، وقولو اور بات کرو ان سے، لہم ان سے، قولا معروفا اچھی بات۔ اب جو کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی وراثت جب تقسیم ہونے لگتی ہے تو اس کی اولاد تو ظاہر ہے کہ اور ماں باپ اور بیوی یا خاوند جو ہے وہ تو وراثت میں حصے دار ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے حصے مقرر کیے ہیں، اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ غریب رشتہ دار بھی موجود ہوتے ہیں وراثت کی تقسیم کے وقت،
تو ان کے متعلق یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ بھی اس وراثت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو ان کو بھی پورا حصہ جو ہے وہ یعنی مقررہ حصہ تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تو ویسے ان میں جو ہے کچھ حصہ دے دو، یعنی ان کی دلجوئی کے لیے یا ان کی جو ہے یعنی مدد کرنے کے لیے۔ تو اس طرح ظاہر ہے اس مال میں پھر برکت ہوگی، جس میں مسکین کا حصہ نکالا جائے، جس میں یتیم کا حصہ نکالا جائے، قرابت والوں کا خیال رکھا جائے جو وراثت کے حقدار نہیں، یعنی وارث تو نہیں ہیں لیکن ہیں قریبی ہی، تو ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ جیسے کوئی شخص فوت ہوا تو اس کے بچے ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو ان کو تو حصہ لازمی ملے گا، ماں باپ ہیں ان کو بھی لازمی ملے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دور پار کا کوئی رشتہ دار ہے یا اس کے کوئی بھائی کا بچہ ہے جو یتیم ہے، تو ظاہر ہے وہ وراثت میں سے تو حصہ دار نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ یتیم ہے اور کمزور ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے دیا جائے، اور اگر نہیں دینا تو قولوا لهم قولا معروفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بات کرو، ان کی انسلٹ نہیں کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ جو لو ترکوا، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃً، اولاد، ضعافاً، کمزور ناتواں، خافو، تو سب ڈریں، علیہم، اس پر، فلیتقوا اللہ، چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا، اور چاہیے کہ وہ بات کریں، قولا سدیدا، سیدھی بات۔ اب پیچھے بات ہو رہی تھی کہ جو حاضر ہوں، اس موقع پہ موجود ہیں مال کی تقسیم کے وقت، تو ان کا خیال رکھا جائے اور اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ تو ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی ان کو نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی انہیں جگا رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر سوچو کہ اگر تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے، یہ تم بھی دنیا سے جا سکتے تھے، تو اگر تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جاتے تو تمہاری بھی یہی خواہش ہوتی کہ لوگ ان کا خیال رکھیں۔ تو اسی طرح اگر تمہارے کوئی عزیز غریب ہیں اور یتیم بچے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، تو تم بھی ان کا خیال رکھو جس طرح اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہو۔ تو اگر تم چھوڑ جاتے اس دنیا کو تو تمہاری اولاد کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا تو تمہیں بہت برا لگتا۔ تو تم اپنے قریب جو ہے وراثت کی تقسیم کے وقت یتیم بچے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، تو ان کا خیال رکھو، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ دنیا کا مال ہے اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کی، کہ ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کا وہ مالک بنے۔ تو اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو تو وہ اس دنیا سے محبت پھر نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ فلیتقوا اللہ، چاہیے کہ وہ سب اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور سیدھی بات کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو سب کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال، ظلم کرتے ہوئے، انما، سوائے اس کے نہیں، یاکلون، وہ بھرتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، وسیصلون، اور ان قریب وہ ڈالے جائیں گے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یتیموں کے حقوق اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وراثت کے وقت ظاہر ہے کہ وہ یتیم جو ہے وہ تو اس جو ہے قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنا مال سنبھال سکے۔ تو یتیم کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پہلے پڑھی کہ یعنی ایسا بچہ جو بلوغت سے پہلے والد کے سائے سے محروم ہو جائے، تو وہ بچہ تو ظاہر ہے اپنے مال کی لک آفٹر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کے مال کو، یتیم کو کمزور سمجھتے ہوئے اس کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے ان پر، تو وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ دنیا میں بہت زیادہ خوش و خرم رہیں گے، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ نہ دنیا میں ان کے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ تو وہ یہ جو مال کھا رہے ہیں در حقیقت یہ آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی ان کے مال میں برکت اٹھ جائے گی اور آخرت میں بھی انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، تو بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم کے شعلوں میں انہیں پھینک دیا جائے گا۔ تو ایسا مال جو ہے اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اولو الارحام سے بات شروع کی تھی کہ رحم کے رشتوں کا خیال رکھو۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا تمہارے ماں باپ تھے، تم سب ایک ہی ہو۔ اور اس کے بعد جو تمہارے معاشرے میں کمزور طبقے ہیں، خاص طور پر یتامہ اور خواتین، ان کے حقوق کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح زیادتی نہ کرو۔ اور زیادتی سب سے پہلے ہو سکتی ہے تو وہ کسی کے مال کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ مال کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہے۔ تو اس سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ہدایات دی ہیں کہ ان میں خیال رکھو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو۔ اور اگر تم نے اللہ کا ڈر نہ رکھا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی آیت نمبر 10 میں بتا رہے ہیں کہ پھر تم جہنم کی آگ اپنے لیے خرید رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔